ہم میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آگے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نصر اللہ رنداوا صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مصروفیت آ گئی تھی بیچ میں یا وہاں سے آپ ایڈجسٹ کریں؟ آپ گورنمنٹ پہ آپ عوام پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ نے تقریب میں ایک بات کی جو میرے لیے بہت شاکنگ تھی اور ناظرین کے لیے بہت شاکنگ ہوگی کہ 3500 ارب روپے ہم مختلف مد میں ٹیکس جمع کریں، یا حکومت ہم سے وصول کرے یا ہمارے حکومت دے رہی ہے؟ نہیں، یہ 3500 ارب روپے ہماری حکومت آئی پی پیز کو دے رہی ہے۔ کس مد میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیزار ٹی وی۔ اپارا پہ موجود ہوں۔ اپارا کے مقام پہ جماعت اسلامی کے زیر انتظام ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت نصر اللہ رنداوا امیر جماعت اسلامی اسلام آباد کر رہے ہیں۔ نصر اللہ رنداوا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ سر، ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا اور ہم میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آگے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نصر اللہ رنداوا صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مصروفیت آ گئی تھی بیچ میں یا نہیں، اصل میں یہ کی گئی تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ہدایت پہ تھی، لیکن یہ کہ اسلام آباد کے اندر ان کا آنا نہیں طے تھا، وہ تو پورے پاکستان کے اندر چونکہ آج ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس میں شریک ہوں گے۔ یہ تو ان کی اپیل کے اوپر آج پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر، تمام بڑے شہروں کے اندر یہ پیٹرول کی پرائسز کو کم خیبر سے کراچی اور گلگت سے گوا تک ہر جگہ یہ ہر شہر کے اندر، آپ تمام صوبوں کے اندر، ہر شہر کے اندر آج مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام دینے کے لیے ہے گورنمنٹ کو کہ آپ عوام کے اوپر ظلم جو ہے نا وہ نہ کریں۔ آپ جب اب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی پیٹرول سستا ہو گیا ہے، تو آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ ابھی تک پیٹرول کی پرائسز کم نہیں کر رہے؟ 40% اگر کروڈ آئل کی پرائس کم ہوئی ہے تو آپ بھی 40% اپنے پیسے کم کریں نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 400 روپے پیٹرول ہے تو 40% کم کریں گے تو کتنے بنتے ہیں؟ 160 روپے کم بنتے ہیں۔ تو یہ جو پرائس کم ہوئی، یہ مطلب اس لیول کی نہیں ہے؟ اس لیول کی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ یہ پرائس ابھی اس لیول پہ نہیں آئی جتنی پرائس اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہے۔ یہ پرائس چیک کریں ابھی باقی ممالک کے ساتھ، تو ابھی بھی یہ پرائس زیادہ ہے۔ تو ہم تو ان کو ایک ایگزیکٹ فگر بتا رہے ہیں کہ تم اب لیوی کس بات کی لے رہے ہو؟ آپ لیوی جو ہے نا وہ آئی پی پیز کو جو پیسے آپ بلا وجہ دے رہے ہیں، آپ وہاں سے ایڈجسٹ کریں۔ میں نے کہا ہے ابھی جس طرح 6,000 اس وقت بلین جو ہے وہ سالانہ قرضہ دیتے ہیں، آپ تو صرف 2% سود اگر کم کر دیں تو جتنی یہ لیوی آپ نے ساری عوام سے لینی ہے تو وہ آپ اس سے ہی کم کر سکتے ہیں۔ کس سے کما سکتے ہیں؟ جو آپ نے بینکوں کو پے کرنا ہے۔ کن کو؟ سرمایہ داروں کو۔ ان بینکوں کو جن کے اندر عام عوام کی جو ہے وہ پیسے ہوتے ہیں، وہ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں، اور وہ آگے 11.5% کے اوپر گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کیا جاتا ہے؟ تو وہاں سے آپ ایڈجسٹ کریں۔ آپ گورنمنٹ پہ کیوں، آپ عوام پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ پبلک کے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ امیر صاحب، قدر کلامی آپ ایک سیاسی قداور شخصیت ہے، آپ کی ایک پروفائل ہے، ایک ذمہ دار شخصیت کے ناطے جماعت اسلامی کی امیر اسلام آباد۔ آپ نے تقریب میں ایک بات کی جو میرے لیے بہت شاکنگ تھی اور ناظرین کے لیے بہت شاکنگ ہوگی کہ 3500 ارب روپے ہم مختلف مد میں ٹیکس جمع کریں، یا حکومت ہم سے وصول کرے یا ہمارے حکومت دے رہی ہے؟ نہیں، یہ 3500 ارب روپے ہماری حکومت آئی پی پیز کو دے رہی ہے۔ کس مد میں سر؟ یہ آئی پی پی کا آپ کو شاید اندازہ ہے۔ سر آئی پی پی جو ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے طور پر عام لوگوں نے بجلی پیدا کرنے کے جو کارخانے لگائے ہیں، انہیں کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، یعنی آئی پی پی۔ ان کو حکومت 3500 ارب روپیہ دے رہی ہے سالانہ، اس سال دیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سے 2000 ارب میں نے کہا تھا کیا ہے کیپیسٹی چارجز۔ کیپیسٹی چارجز کا مطلب ہے کہ اگر ہم آپ سے کچھ بھی نہیں خریدیں گے تو یہ 2000 جو ہے نا ارب پھر بھی ہم آپ کو دیں گے۔ تو 2000 ارب انہوں نے دیے ہیں۔ فیکٹری بند پڑی ہے بجلی پرووائڈ کرنے کی، پلانٹ بند پڑا ہے، لیکن ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ 2000 ارب روپیہ، یہ شاکنگ ہونا چاہیے آپ کے لیے بھی، شاکنگ ہونا چاہیے عوام کے لیے۔ کیوں ان کو دیتے ہیں؟ ایک چیز بند پڑی ہے پھر بھی ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے تو کہتا ہوں یہی تو ظلم ہے۔ اسی کے خلاف ہی تو ہم نے ان کے ساتھ جب بات کی تو کچھ کے ساتھ انہوں نے اپنے ایگریمنٹ ریوائز کیے، باقیوں کے ساتھ بھی کرے۔ یہ ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، اگر یہ معاملات حل نہ ہوئے تو جماعت اسلامی کہاں کڑی، کہاں سٹینڈ کرے گی، عوام کے لیے کچھ کرے گی؟ جماعت اسلامی تو ابھی بھی یہ کام عوام کے لیے کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی عوام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ یہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ عوام کی بات کر رہے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے بات کر رہے ہیں،
عوام کو पेट्रोल सस्ता करवाने के लिए, आवाम को बिजली सस्ती देने के लिए, आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ कम करने के लिए सारा काम हम कर रहे हैं. तो इंशाअल्लाह आवाम की को साथ लेकर हम इस निज़ाम को भी बदलेंगे और जुल्म का निज़ाम ये ख़त्म होगा. बजट पेश हो गया, आखिरी लास्ट शॉर्टली बजट पेश हो गया. बजट को नसरुल्लाह रंधावा साहब अमीर जुमात इस्लामी इस्लामाबाद कैसे देख रहे हैं? मैं तो बजट में बुनियादी चीज़ ये देखता हूँ कि आपने 11.5% जो है ना वो सूद रख लिया है, और ये 11.5% सूद ही अगर आप उन लोगों को दे देंगे जो ऑलरेडी बैंकों के अंदर जो बैंक चला रहे हैं, बाकी बजट में पीछे क्या रह जाएगा. आपने तो अपना सारा बजट जो है ना, आधे से ज़्यादा बजट सिर्फ सूद अदा करने में लगा दिया है. उस बजट की आप क्या तारीफ कर सकते हैं? और ये वो सूद है जो तय भी खुद करते हैं, लेने वाला नहीं तय करता, ये खुद तय करते हैं. स्टेट बैंक तय करती है, ये तय करते हैं कि सूद कितना होना चाहिए. तो ये क्यों ये कर रहे हैं ऐसे बजट के ऊपर? फिर आप देखें इन पूरे बजट के अंदर क्या रखा है तलबा के लिए, क्या रखा है सेहत के लिए, पहले से बजट कम कर दिया है. क्या रखा है इस बजट के अंदर आम गरीबों के लिए, क्या रखा है इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, क्या रखा है यहाँ आईटी की जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कितने पैसे रखे हैं, क्या उसका प्लान है? ये चीज़ तो सारी मौजूद ही नहीं है. ये कह रहे हैं हम 7 अरब रुपए की आईटी की एक्सपोर्ट हम करेंगे अगले साल. और जालमों 30 अरब रुपए का पोटेंशियल मौजूद है, अरब डॉलर का. देखें, अगर आप लोगों को मछलियाँ देने की बजाय मछलियाँ पकड़ना सिखा देंगे तो मसाइल फिर हल होंगे. और ये अप्रोच तो कभी भी डेवलपमेंट वाली अप्रोच नहीं है. ये अप्रोच तो बकारी बनाने वाली अप्रोच है, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा करप्शन है. तो लिहाजा हमारा इसके ऊपर बहुत सही मुतालबा ये है कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करके लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया जाए. इस प्रोग्राम को ख़त्म करके लोग तालीम और सेहत के ज़रिए लोग कैसे अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं वहाँ लगाया जाए, तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा. और इससे ज़्यादा उन लोगों को पैसे मिलेंगे जिनको भी ये दे रहे हैं. रंधावा साहब, आपने कीमती वक्त से वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.